بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کنز العمال میں حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنگ دستی کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر آپ اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے چل کے اپنے گھر کے لیے مال کا مطالبہ کریں کہ وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں جس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نامدار کے اس مشورے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سرکار کے گھر میں موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے پر دستک کو سنا تو ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، کیونکہ دروازے پہ دستک دینے کا یہ انہی کا انداز ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے پاس جو اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان کی خوراک کیا ہے، ان کا گزر کیسے ہوتا ہے، ان کی جسمانی ضروریات کس طرح پوری ہوتی ہیں کہ جس طرح انسان کو غذا کی ضرورت ہے، صبح و شام اسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرشتوں کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، رب ذوالجلال نے فرشتوں کی غذا اپنی تسبیح کو بنا رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو خدا کے ذکر سے ہی ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، انہیں انسان کی طرح کھانے اور پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سؤال سے ان کی ضرورت کو محسوس کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں انہوں نے گزشتہ 1 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پانی پی کر اور کھجوروں کو کھا کر گزارا چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری فقر تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فقر کو اختیار فرمایا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی تھی اور میں نے اس کا اظہار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں گھر سے معلوم کرتا ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں۔ آقا جب گھر تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں ایک دودھ کا پیالہ ہے جو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تحفہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اصحاب صفہ کو بلا لائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس دودھ کو پینے میں شریک ہو سکے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلا کے لایا، وہ 70 افراد تھے۔ اب پیالہ ایک ہے، تھوڑا سا دودھ ہے جو ایک شخص کے لیے بھی پورا نہیں تھا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ سب کو بلا لاؤ۔ اب 70 اصحاب صفہ بیٹھے ہیں اور آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ لیتے جاؤ اور ایک کے بعد ایک کو دیتے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ پہلے کو دیا، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیتے پیتے سیراب ہو گئے، پھر ان سے لے کر دوسرے کو دیا، وہ بھی سیراب ہو گئے، ایک کے بعد ایک کو دیتے ہوئے 70 افراد نے دودھ پیا اور تمام کے تمام سیراب ہو گئے، پیٹ بھر کے انہوں نے پی لیا، جبکہ دودھ اسی طرح پیالے میں موجود تھا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، اب تم دودھ نوش کرو۔ فرماتے میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ سیراب ہو گیا۔ جب میں نے دودھ کا پیالہ منہ سے ہٹایا
تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ جب تیسری مرتبہ میں نے اپنے اس پیالے کو منہ سے ہٹایا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اور پیو۔ میں نے عرض کی محبوب اب میرے بدن میں گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ آقا کی جو کرامت اور آپ کا معجزہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر چاہیں تو چند گھونٹ دودھ کو 70 افراد کے واسطے کافی کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے لیے فقر کو خود اختیار فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 5 بکریاں دے سکتا ہوں۔ ان بکریوں کو لے کر بازار میں فروخت کر کے ان کی قیمت سے آپ اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکتی ہیں، یا ان میں سے جو دودھ دینے والی ہیں ان کو گھر میں روک کر اپنے اہل خانہ کے لیے دودھ کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایسے 5 کلمات سکھا دیتا ہوں جو مجھے جبریل امین نے بتائے ہیں، اور ان کی برکت بکریوں کی برکت سے بڑھ کے ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو صابر باپ کی صابرہ بیٹی ہیں، جو رضائے مولا پہ راضی ہونے والے باپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے عرض کی اے میرے والد محترم، اب مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان 5 کلمات کی ضرورت ہے جو آپ کو جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے سب سے اول، اے سب سے آخر، اے طاقت کے مالک، اے مسکین پہ رحمت کرنے والے، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 جملے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو سکھلائے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان 5 کلمات کی برکت سے رب ذوالجلال گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے گھر پہنچیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ بتائیں در مصطفیٰ سے کیا لے کے آ رہی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ 5 کلمات ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سنے ہیں اور مجھے عطا فرمائے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے رب ذوالجلال تمہارے گھر میں برکت کو پیدا فرمائے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، یقیناً آپ در مصطفیٰ سے بہت بڑا خزانہ لے کر آئی ہیں، اور آپ کا یہ دن بڑا مقبول دن ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اہل بیت اطہار کا رب ذوالجلال کی ذات پہ توکل کرنے کا انداز ہے۔ بلا شبہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایسی برکت پیدا فرمائی ہے کہ آج زمانہ اس برکت سے مستفیض ہو رہا ہے، آج زمانہ اس برکت سے نفع لے رہا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی تسبیحات میں ان 5 جملوں کو شامل کر لیں۔ میں یاد دہانی کے لیے پھر دہراتا ہوں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان 5 کلمات کا ورد کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔